क्लास 7 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सीरत तैयबा का चौथा सबक, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया क्या है? मक्का मुकरमा से कुछ दूर एक मकाम है जिसका नाम हुदैबिया है। उस मकाम पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि आइंदा 10 साल तक वो एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे। इस मुआहिदे का नाम है सुलह हुदैबिया। हिजरत के छठे साल हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मक्का मुकरमा रवाना हुए। जब मक्का मुकरमा के करीब पहुँचे तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुरैश के मुशरिकीन ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से रोका जाए। इस खबर के मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशकदमी रोक दी और मक्का मुकरमा से कुछ दूर हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। वाक़यात। हुदैबिया के मकाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा भेजा ताकि वो वहाँ के सरदारों को बताएं कि हम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा अदा करना चाहते हैं और उम्रा करके पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा गए तो इनके जाने के बाद ये अफवाह फैल गई कि मक्का मुकरमा के काफिरों ने इन्हें शहीद कर दिया है। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जमा करके इनसे ये बैत ली यानी हाथ में हाथ रखकर ये अहद लिया कि अगर कुफ़ारे मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए तो वो इनके मुकाबले में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। बाद में पता चला कि ये खबर झूठी थी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का मुकरमा वालों ने रोक लिया था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खज़ा के एक सरदार के ज़रिए से कुरैश के सरदारों को ये पेशकश की कि अगर वो एक मुद्दत तक जंग बंदी का मुआहिदा करना चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तैयार हैं। जवाब में मक्का मुकरमा से कई सफ़ीर आए। आखिरकार एक मुआहिदा लिखा गया जिसमें यह तय हुआ कि हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश आइंदा 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे। इस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कहा जाता है। मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदों ने हुदैबिया में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी इत्तात का आलम देख लिया था। उन्होंने वापस मक्का मुकरमा जाकर बताया कि इस जज्बे को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। नुमाइंदे खुद भी ये चाहते थे कि मुसलमानों के साथ जंग बंदी का कोई मुआहिदा हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुसलमानों के काफिरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए और सुलह की दिफात तय हो गईं तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये एहसास हासिल हुआ कि वो इनको तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लिखवाना शुरू किया, अली लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर कुरैश के नुमाइंदे सुहेल बिन उमरू को एतराज़ हुआ कि हम किसी रहमान को नहीं जानते, आप इस तरह लिखें, बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी तेरे नाम से ए अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिस्मिकल्लाहुम्मा के अल्फाज लिख दिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली लिखो, ये वो मुआहिदा है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ बाहमी सुलह की। सुहेल बिन उमरू ने फिर एतराज़ किया कि अगर हम आपको अल्लाह ताला का रसूल मानते तो फिर आपके साथ झगड़ा ही क्या था, आप इस जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बिलाशुबा अल्लाह ताला का रसूल हूँ, तुम लोग तस्लीम करो या ना करो। फिर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही लिख दें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ मिटा दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज लिख चुके थे।
عرض کی اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ مٹا دیے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور افائے عہد کہتے ہیں عہد پورا کرنے کو، وعدہ پورا کرنے کو۔ حدیبیہ کے معاہدے میں کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، کسی طرح قریش کی قید سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ سہیل نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ پہلا شخص ہے جسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا کہ اگر اسے واپس نہ کیا گیا تو میں معاہدہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، صبر کرو اور اس آزمائش کو باعث اجر و ثواب سمجھو۔ ہم نے قریش سے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روشن کردار۔ کافروں نے صلح کی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمرے کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے، اور وہ کافروں کے طرز عمل پر بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ معاہدے کے دستاویز طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 3 بار حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دیں اور اپنے بال منڈوا لیں۔ عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا مسلمانوں کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی پریشانی کا ذکر فرمایا، تو اس عظیم اور دانشمند خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اتنا کریں کہ اپنا جانور ذبح کر دیں اور کسی بلند جگہ پر بیٹھ کر حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا جانور ذبح کیا، حجام سے اپنا سر منڈوایا، تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے جانور ذبح کرنا اور بال منڈوانا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد کے جذبے سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ نتائج: اس صلح کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، وہاں ان کے ساتھ اور بھی چند لوگ مل گئے تھے۔ اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ منورہ ہی رکھیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کر دیں۔
قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور کسی خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد قرآن مجید کی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا اور فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور اسے فتح مبین یعنی کھلی اور واضح کامیابی قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد یہ بشارت سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں عظیم فتح عطا فرمائی، جس کا ظاہری سبب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے لوگ بہت تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اس واقعے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے جانثاروں کی تعداد 1400 تھی، جبکہ 2 سال بعد مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آنے والے لشکر کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ گویا ایک مختصر سے عرصے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دعوت کو امن کا ماحول میسر آیا اور اس نے تیزی سے ترقی کی۔ حدیبیہ کا معاہدہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پہلی بار صحیح معنی میں امن میسر آیا اور اسلام کی دعوت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔